اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سید الساجدین و زین العابدین علیہ السلام یا من لا یخفی علیہ انباء المتظلمین صلوات علی محمد سلسلہ مجالس صحیفہ سجادیہ پہ جاری رہا. سلسلے کی آخری مجلس ہے. میں نے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 14 کا انتخاب کیا ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی ظالموں سے پریشان ہو تو اس دعا کو پڑھو. اور دعا شروع ہوتی ہے یا من لا یخفی علیہ انباء المتظلمین، وہ خدا جس سے کبھی بھی مظلوم کی کوئی بھی آہ، زاری، الفاظ، آواز مخفی نہیں رہتی، اس سے چھپا نہیں رہتا. مظلوم کا رونا چیخنا کبھی بھی اللہ سے چھپا نہیں رہتا، مخفی نہیں رہتا. دعائے جوشن کبیر بھی جب پڑھیں تو 100 بند ہیں. بند نمبر 99، ہر بند میں ہر جو ایک پیسج ہے، بند ہے، اردو میں بند ہی کہتے ہیں اسے، 10 اسماء الہی ہیں. تو اس میں جو 99واں بند ہے اس میں ہے یا من لا یخفی علیہ ذرۃ فی العالمین، اس میں سب یا من لا یخفی علیہ اس طرح کے الفاظ ہیں. وہ خدا جس سے کیا کیا مخفی نہیں رہتا. میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ کیا کیا مخفی نہیں رہتا؟ پروردگارہ تجھ سے کچھ بھی مخفی نہیں رہتا. یا من لا یخفی علیہ ذرۃ فی العالمین، وہ خدا وہ ہے جس سے زمین کا کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے، ذرہ بھی مخفی نہیں. ہر چیز اس سے بالکل آشکار ہے، اس کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے واضح، ہمارے لیے روشن، جیسے ہمارا ہاتھ روشن ہے اس سے بھی زیادہ اس کے لیے روشن. کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہتی. اور اگر امیر المومنین فرماتے ہیں اور اہل بیت کہ اگر وہ ایک کی دعا سن رہا ہوتا ہے، ملتفت ہوتا ہے اس کی دعا سننے میں، تو دوسرے سے کبھی بھی جاہل نہیں رہتا، اس کی بھی بات سن رہا ہوتا. اگر وہ کسی ایک کی دعا سن رہا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ دوسرے کی نہ سن رہا ہو. جیسے آپ حضرات اس وقت میرے الفاظ کو سن رہے ہیں مجلس، اگر کوئی اور بول رہا ہو تو اس کی آواز آ بھی رہی ہو تو آپ سن نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کی توجہ اس طرف ہے. ایسا نہیں کہ ہم جب کسی ایک طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو دوسری چیزوں سے ہم خود بخود کٹنے لگتے ہیں. ہمیں آواز آ بھی رہی ہو تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. معصوم فرماتے ہیں اللہ ایسا ہے جب وہ ایک کو توجہ دے تو دوسرے سے کبھی بھی مخفی نہیں رہتا، دوسرا اس سے مخفی نہیں رہتا. ہر چیز اس کے لیے روشن ہے، آشکار ہے، ہر چیز اس کے لیے واضح ہے. اور جب بھی میں نے اس دن پیش کیا تھا، جب پوچھا جناب امیر سے کہ یا علی زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا مظلوم کی ایک آہ، بس ایک آہ کے برابر فاصلہ ہے زمین سے آسمان کا.
تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ خدا وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی مظلوم کی آہ مخفی نہیں رہتی. کسی نے امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کیا، فرمایا مولا یہ بعض آپ کے جاننے والے ہیں دربار کے اندر، گورنر آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ کیوں نہیں شکایت کر دیتے؟ مولا نے کہا جب خدا موجود ہے تو پھر مخلوق سے کیوں شکایت ہے؟ میں خدا جب موجود ہے مخلوقات سے شکایت کیوں کروں؟ عزیزان گرامی، رسائی وہاں تک لے جائیں جہاں پہ کوئی بات رد نہ ہوتی ہو. کئی مرتبہ ہمارا اس سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم دنیا تک دیکھ رہے ہوتے ہیں. دنیا سے رابطہ توڑ کے میں نے اس دن بھی ایک جو بات پیش کی تھی کہ اللہ سے لو لگانا، انقطاع، مخلوق سے کٹ جانا، انقطاع بہت ضروری ہے. تو امام سجاد علیہ السلام اس دعا کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ سے کوئی بھی، دوسری پھر بات اگلا جملہ کہتے ہیں کہ یا من لا یحتاج، اللہ محتاج نہیں ہے کہ اس تک کسی بھی واقعے کسی قصے کا کوئی آدمی شاہد آئے، گواہ آئے. ہم کسی بھی قاضی کے پاس جائیں، جج کے پاس جائیں عدالت میں اور کہیں کہ مجھ پہ ظلم ہو گیا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، تو فوراً کہے گا گواہ ہے آپ کے پاس، تو ہم فوراً گواہ کے محتاج ہو جاتے ہیں. لیکن امام سجاد کہتے ہیں اللہ کی عدالت ایسی ہے، اس کی عدالت میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود ہر چیز پہ گواہ موجود ہے. جب اس کے پاس کہہ دیا جائے تو وہ کہتا ہے مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، گواہ کا میں محتاج نہیں ہوں. عزیزان گرامی، اس لیے علم میں قاضی سے متعلق ہمارے فقہ میں بحث ہے کہ اگر قاضی خود نبی اور امام ہے اپنے علم کو استعمال کر سکتے ہیں. توجہ ہے؟ یہ اور بات ہے وہ ظاہر پہ معمور تھے، اللہ کی طرف سے ظواہر پہ معمور تھے. یہاں پہ بات روک کے علم کلام کی پیش کر رہا ہوں. تمام انبیاء ائمہ علیہ السلام ظاہر پہ معمور تھے. ظاہر پہ معمور سمجھتے ہیں نا، جو ظاہر چیزیں ہیں معمور ہیں کہ وہ جو باطن سے دیکھ رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کر سکتے، صرف ظاہر پہ معمور ہیں. جانتے ہیں یہ گنہگار ہے پھر بھی مارتے نہیں تھے، قتل نہیں کرتے تھے سوائے حضرت خضر کے، وہ باطن پہ معمور تھے. جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ ذہنوں میں آ گیا ہوگا کہ جب ساتھ سفر کر رہے تھے انہوں نے دیکھا یہ نوجوان ظالم ہے، ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنے گا، فوراً قتل کر دیا. جناب موسیٰ نے معصوم ہوتے ہوئے فوراً ٹوک کے کہا کہ آپ نے کیسے اسے مار دیا جبکہ ابھی ہمارے لیے اس کے لیے آشکار نہیں. کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ ظاہر پہ معمور ہیں، میں باطن پہ معمور. عزیزان گرامی، دو معصوم بھی ساتھ ہوں تو ایک کو لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی مسئولیت کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، میری ذمہ داری. لیکن ائمہ میں صرف 12ویں امام باطن پہ معمور ہوں گے، صرف 12ویں امام باطن پہ معمور ہیں. باقی تمام ائمہ ظاہر پہ معمور تھے، گناہ جانتے تھے پھر بھی اس کو اگنور کر دیتے تھے، کہتے نہیں تھے. کوئی آ کے بھی کہتا تھا کہ ایک مرتبہ اقرار کیا، اگر 3 مرتبہ اقرار کر لو گے تو پھر ہم پہ لازم و واجب ہو جائے گا سزا دیں، جاؤ جا کے توبہ کرو. کسی آدمی نے آ کے جناب امیر سے کہا میں نے یہ گناہ کیا ہے، مولانا نے کہا تو جانتا نہیں تھا، چلا جانے کا جانتا تھا. مولانا نے کہا دوبارہ اقرار نہ کر، 3 مرتبہ اقرار کرنے کا لازم ہوگا. اس نے 3 مرتبہ 3 مختلف مرحلوں میں اقرار گناہ کیا. مولانا نے کہا اب مجھ پہ لازم ہو گیا تجھے سزا دوں. جب پہلے دن آیا تھا مولا بیٹھے رہے، نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ کہیں یہ میرے سامنے شرمندہ نہ ہو کہ میں علی کو گناہ بتا چکا ہوں. اب سمجھ میں آیا معصوم اور غیر معصوم میں فرق کیا ہے. معصوم دیکھ بھی لے تو دیکھ بھی لیں تو کہتے ہیں کہ مہلت دے رہا ہوں، جا کے توبہ کر لے. جب تیسرے دن اس نے پھر دوبارہ اقبال جرم کیا تو مولا نے کہا مجھ پہ لازم ہے سزا دوں. جب سزا دے دی اسے تو پھر مولا نے پہلے کہا کہ جا غسل کر لے اپنا، غسل میت جو ہوتا ہے، کیونکہ اسلامی عدالت میں جب سزا دی جائے تو پہلے غسل، کفن پہن لے. پھر اسے سزا دی اور اس کے بعد کہا کہ اے مدینے، اے کوفے والوں سب آ جاؤ، اب علی اس کا خود جنازہ پڑھائے گا. کہ کیونکہ علی جیسے عادل نے حد جاری کی ہے، اگر پھر بھی گناہ معاف نہ ہو تو میں عادل ہی نہیں. اب جب میں نے سزا دے دی ہے، گناہ معاف ہو گیا ہے، تو جنازہ بھی میں خود پڑھاؤں گا، اسے اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، کیونکہ اب یہ معاف ہو چکا ہے. مولا نے خود جنازہ پڑھایا، ہاتھوں سے دفنایا اور اس کے بعد ایک جملہ کا خطبہ دیا، کہا اے لوگو
مجھ علی جیسے عادل سے سزا لینے سے بہتر یہ تھا کہ یہ توبہ کر لیتا. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی. مجھ علی جیسے عادل سے سزا لینے سے بہتر تھا توبہ کرتا. عزیزان گرامی، اب مولا اس جملے کے اندر بڑی گہرائیوں کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ سے کوئی بھی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ خود شاہد ہے، وہ خود قاضی ہے. جب جناب سیدہ سلام علیہ کا بھی مقدمہ رد کر دیا تھا، جب رد کر دیا گیا اچھا جناب سیدہ سلام علیہ کا مقدمہ، تو بی بی نے بھی ایک ہی جملہ کہا تھا، یہ مت سمجھنا یہ مقدمہ آج ختم ہو گیا، کہا روز قیامت اس مقدمے کو زیادہ دوبارہ پیش کروں گے. والحکم اللہ، اس دن حاکم خود خدا ہوگا. والزعیم محمد، اور میری وکالت کرنے والے میرے بابا محمد مصطفیٰ ہوں گے. کہ اس خدا کو شاہد کی ضرورت نہیں، وہ میرا حاکم ہے، وہ میرا فیصلہ کرے گا. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. جب وہاں شکایت کر سکتے ہوں تو پھر دنیاوی عدالتوں سے زیادہ پریشان مت ہوں. بعض اوقات ہم بدلہ لینے کے اندر پہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیزان گرامی، معصوم نے کہا بدلہ نہ لو، خدا پہ چھوڑ دو. اللہ یہ کہ کوئی اتنا بڑا ظالم ہو کہ بدلہ لینا ضروری ہو. لیکن ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے، چھوٹا موٹا کسی سے گناہ دیکھا، ہمارے حق میں زیادتی تو لوگ کر دیتے ہیں لیکن ہم فوراً بدلہ لینے پہ آ جاتے ہیں. زیادتیاں ہوتی ہیں عزیزان گرامی، سنیے گا غور سے اس مطلب. ہمارے حق میں زیادتی ہوتی ہے لیکن ہم فوراً بدلہ لینے پہ آ جاتے ہیں. بدلہ اپنی خاطر نہ لیں، خدا کی خاطر بدلہ لینا اور ہوتا ہے، اپنے نفس کی خاطر بدلہ لینا اور ہوتا ہے. یہ جو صاحب الزمان بدلہ لیں گے وہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، وہ الہی معاملہ ہے. الہی معاملات کو مقدم رکھیں، نفسیاتی معاملات کو کبھی بھی اولویت نہ دیں، اسے چھوڑ دیں. میں اپنے زندگی سے متعلق پیش کروں کہ بعض افراد نے کچھ ایسی اذیتیں دیں، بہت پہلے کی بات. تو مجھے لوگوں نے کہا بھئی آپ یہ ایک بیان دے دیں. میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں کہوں گا، میں نے خدا پہ چھوڑ دیا. کیونکہ میں نے معصوم کے الفاظ میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے، خدا پہ چھوڑ دو تو انہو احسب الحاسبین، خدا سب سے بڑا محاسب ہے. حساب کتاب لینے میں خدا سے بڑا کوئی نہیں. توجہ سے سنیے گا، وہ احسب الحاسبین ہے، اس سے بڑا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں، اس سے بڑا کوئی محاسبہ یا بدلہ لینے والا نہیں ہے. عزیزان گرامی، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسا بدلہ لے گا جیسا بدلہ لیا گیا. اگر میں چاہتا بھی تو میں ایسا بدلہ نہیں لے سکتا تھا. اس لیے بعض اوقات معاملات کو اس پہ چھوڑ دیا کیجئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. خداوند متعال احسب الحاسبین ہے، اس لیے کبھی بھی بدلہ لینے میں جلدی نہ کریں. مولا فرماتے ہیں بدلہ لینے میں جتنی تاخیر کر سکتے ہو کرو. بھئی جس کے پاس طاقت ہو اور وہ بدلہ نہ لے، مولا فرماتے ہیں اب یہ خدا سے جزا کا مستحق ہے. طاقت رکھتا تھا، بدلہ نہیں لیا. توجہ سے سنیے گا. جناب ختمی مرتبہ جب گئے نا فتح مکہ کے بعد، مکے جیسے ہی مکے پہنچے تو جناب سعد ابن عبادہ جو سردار تھے اپنے قبیلے کے، انہیں پرچم دیا. دیکھیں پیغمبر مہلت دیتے رہے ہیں اوروں کو. اگر بات پہنچ جائے، میں چاہتا ہوں سارے مجمع تک بات پہنچے. ایسا نہیں ہے کہ جناب امیر ہی کو ہمیشہ پیغمبر اسلام نے مقدم رکھا کہ یا علی آپ ہی جنگ میں پہل کریں، یا علی آپ ہر چیز میں. نہیں، دوسروں کو موقع دیتے رہے. جب وہ ناکام ہوتے تھے کہا یا علی اب آپ کی باری ہے، تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم ثابت کریں ہم بھی علی جیسے ہیں. پیغمبر نے بار بار موقع دیا. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اب جناب سعد ابن عبادہ کو علم دیا کہ آپ پرچم لے کے آگے بڑھیں فتح مکہ پہ. تو جناب سعد ابن عبادہ نے جیسے پرچم لیا، قبیلے کے سردار تھے، کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن. آج مکے والوں تم نے حبیب خدا پہ ظلم کیا تھا، آج وہ فتح یاب ہو کے واپس آئیں. بھئی وہ مکہ جہاں سے پیغمبر کو نکالا جا رہا تھا، پتھر مارے جاتے تھے، کوڑا پھینکا جاتا تھا، آج پیغمبر فتح یاب ہو کے واپس آ رہے ہیں. فتح یاب ہو کے واپس آئے، عزت کے ساتھ واپس آئے. تم لوگوں نے تو نے کہا قتل کے منصوبے بنائے، مار دو. کہ آج پیغمبر عزت کے ساتھ واپس آئے، آج ان کی حکومت ہے. تو جناب سعد ابن عبادہ نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملح، آج بدلے کا دن ہے. پیغمبر اسلام نے فوراً کہا سعد کو واپس بلاؤ، کہا سعد واپس آ جاؤ، علم علی کو دے دو. تو
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فوراً جناب امیر کے ہاتھوں میں علم دیا کہ یا علی آپ کی باری ہے. جناب امیر نے کوئی سوال نہیں کیا, یا رسول اللہ مجھے کیا کہنا ہے. علم ہاتھ میں لیا, آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نعرہ لگا. وہی جملہ جو انہوں نے کہا تھا, بس ایک حرف بدلا, کہ الیوم یوم المرحمہ. ملحمہ انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا مرحمہ, بس لام کو رے سے تبدیل کر دیا. ملحمہ کہتے ہیں بدلے کو, مرحمہ کہتے ہیں رحمت کو. کہ آج رحمت کا دن ہے. کہ یا علی آپ نے رحمت کا نعرہ کیوں لگایا؟ کہ تمہیں نہیں پتا, قرآن نے کہا محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. توجہ فرمائے سے جانے کے بعد تو جناب امیر سے لوگوں نے کہا یا علی آپ نے کیوں نعرہ لگایا الیوم یوم المرحمہ, آج مرحمت کا رحمت کا دن ہے. کہ رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں, تو پھر کیوں رحمت کا دن نہ ہو. کہ یا رسول خدا کون کون معاف ہے؟ آپ نے فرمایا سب معاف ہیں سوائے ان چند افراد کے, جن کے نام لیے پھر آپ کے ذہنوں میں ہیں. ابو سفیان کا, ہندہ کا نام لیا کا, کیونکہ اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. غلاف کعبہ سے بھی لپٹی ہو تو معاف نہیں ہے. ولید ابن عقبہ, اس طرح سے چند افراد کے نام لیا, کہ اس کے علاوہ سب معاف ہے. جو بھی توبہ کرے گا معاف ہے, اور جو توبہ نہ کرے پھر مکے سے باہر چلا جائے, کیونکہ مکہ پاک ہے. عظمت رسالت میں آپ دیکھیے, پھر بھی جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں مکے کو خالی کر دو, کیونکہ آج ہم بتوں سے بھی صاف کرنے والے ہیں. تو حبیب خدا نے بدلے میں پہل نہیں کی. عزیزان گرامی, بہت سے ایمان اس لیے لے آئے کہ اسلام کی عظمت کو دیکھ لیا تھا, بہت سے مجبوری میں ایمان لے آئے تھے. مجبوری میں ایمان اور ہوتا ہے, دل سے مان کے ایمان اور ہوتا. عزیزان گرامی, بہت سے افراد دیکھتے ہیں اب روب حبیب خدا کا طاری تھا, کہ ٹھیک ہے بھائی سب کلمہ پڑھ لو, اور تو گنجائش ہے ہی نہیں. اب ایسے کلمہ گو سے اللہ بچائے جو اسلام کی ہیبت کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لے, کیونکہ اسے جب موقع ملے گا اسلام کو نقصان ضرور پہنچائے گا. آج تک اگر اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ایسے کلمہ گو افراد سے کہ جو اس لیے اسلام کے ساتھ ہے کیونکہ اسلام کا بول و بالا ہے. جب اسلام کو کمزور دیکھتے ہیں پھر اسلام کے خلاف سازشوں میں شروع ہو جاتے ہیں. بات پہنچ رہی ہو تو پہنچ رہی. میں نے کسی یہودی سعودی کا نام نہیں لیا ہے, اگر بات پہنچ رہی ہو تو عزیزان گرامی, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, پھر بھی میں نے کہہ دیا ہے. تو عزیزان گرامی, دنیا جانتی ہے کلمہ ایسے پڑھو کہ جب انسان دل سے پڑھ رہا ہو. مسلمانوں میں قسم بھی کھائی جاتی ہے تو کلمہ پڑھ کے قسم کھائی جاتی ہے. میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوں. عزیزان گرامی, تو بدلہ لینے میں پہلا کرو. اللہ کے سامنے کسی بھی ظلم کو, کوئی بھی ظالم چھپا نہیں رہتا, کوئی ظلم چھپا نہیں رہتا, اور اس کے سامنے کوئی نیکی بھی چھپی نہیں رہتی. کوئی نیکی, میں کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں, آپ حضرات کی خاص محبتوں کی نظر کر رہا ہوں یہ جملہ. کئی افراد نیکیاں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن پھر خود ہی سوچنے لگتے ہیں ارے کسی نے دیکھا ہی نہیں میں نے نیکی کی ہے, میں نے جس کے ساتھ نیکی کی ہے بس وہی جانتا ہے. ارے نہیں, جس خدا کی خاطر آپ نے نیکی کی ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس سے کچھ مخفی نہیں رہتا. جب نیکی کر رہے ہیں جس کی خاطر کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. جس نے جزا دینی ہے جب اس نے نیکی دیکھ لی, اور جانے نہ جانے وہ تو جانتا ہے جس کی خاطر نیکی کی ہے. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی ہے. حضرات گرامی, یہ نیکی کرتے ہوئے انسان کی نیت خالص ہو, جتنی خالص ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا. ان دعاؤں کی عادت بنائیں. دعا تضرع و زاری کے ساتھ ہو تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے, اور اگر قبول نہ بھی ہو تو جو دعا مانگنے کا ثواب ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ ثواب کتنا ہے تو وہ آخرت میں یہی کہے پروردگارہ تو نے دعائیں قبول کیں کیوں. معصوم فرماتے ہیں جب روز قیامت لوگوں کو معلوم ہوگا ثواب کتنا ہے جن دعاؤں کا جو قبول نہیں ہوئی, تو کہیں گے پروردگارہ تو نے ان دعاؤں کو قبول کیا ہی کیوں, نہ ہی قبول کرتا تاکہ ہمیں ثواب بھی زیادہ ملتا رہتا. عزیزان گرامی, روز قیامت نامہ اعمال میں سب سے زیادہ ثواب ان دعاؤں کا ہے جو قبول نہیں ہوئیں. ایک میں پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ نے نام سن رکھا ہوگا علامہ امینی کا.
علامہ شیخ عبد الحسین امینی، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے الغدیر، صاحب الغدیر، جن کی کتاب الغدیر ہے. کتابیں اور بھی بہت سی ان کی کتابیں، لیکن مشہور ترین کتاب ہے الغدیر. الغدیر فی الکتاب و سنت والادب، کتاب یعنی کتاب اللہ میں غدیر، اللہ کے رسول کے بیان میں، اور ادب میں شعراء کے کلام میں غدیر. کتاب کا نام ہی اتنا پیارا ہے. ادب میں دیکھیں شاعر کا کیا کام ہوتا ہے، شاعری جو نا ساری تخیل پہ بیس کرتی ہے. شاعری تخیل پہ ہے، خیال، سب کچھ خیال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنے 100 شعراء نے غدیر پہ کلام کہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو غدیر میں ضرور ہوا ہے. کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے غدیر میں، جو اتنے 100 شعراء نے غدیر پہ کلام کہا ہے. کیونکہ سب کے سچ سوچ کے نہیں کہہ سکتے، کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے غدیر میں. تو انہوں نے شعراء کے کلام کو پیش کیا. ان کا ایک پاؤں خراب تھا، لنگڑا کے چلتے تھے. 35 سال سے غدیر الغدیر لکھ رہے تھے، مجتہد بنے تھے، بہت بڑے عالم، نجف میں پڑھاتے تھے، الغدیر لکھ رہے تھے. تو خود ہی کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ایک دن میں حرم میں گیا، بس وقت نہیں ہے زیادہ تفصیل کا. حرم میں گیا، شب جمعہ تھی، زیارت وارثہ پڑھی ہے حرم امیر المومنین میں شب جمعہ میں مستحب. زیارت پڑھ کے دعا پڑھ کے نکلنے والا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا ایک عرب آیا ہے، اس کا بھی پاؤں بالکل میرے پاؤں کی طرح خراب. آیا اور آنے کے بعد زری پہ دونوں ہاتھ رکھے کہا یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا. اب جتنا بڑا عالم ہوگا اس کا اتنا ادب زیادہ ہوگا. پتہ نہیں توجہ پہنچی نہیں. تو کہنے لگے میں نے محسوس کیا یہ بڑی بے ادبی سے اس نے دعا کہی، جیسے ادھار دے کے کسی سے مانگنے آیا ہو، پیسے واپس کر دو نہیں تو میں یہ کر دوں گا. کہ اتنی بے ادبی سے، اتنا بے ادب. پھر کہا میں نے غور کیا، دیکھا پاؤں بھی اس کے گارے میں بھرے، اس کا مطلب ہے پاؤں نہ دھوئے نہ وضو کیا، ایسے ہی بغیر توجہ کے آ گیا. کہا میں تو جا رہا تھا، اب اس کو دیکھنے کے بعد رک گیا، اس کا پاؤں صبح تک ٹھیک ہوتا یا نہیں ہوتا. تو کہا میں نے دیکھا پوری رات نہ اس نے قرآن پڑھا نہ کوئی دعا پڑھی، بیٹھا رہا سوتا رہا، کبھی اس کو دیکھ رہا کبھی اسے. جیسی اذان ہوئی، نماز وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں، فوراً چل کے دیکھ رہا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں. تو علامہ امینی کہتے ہیں جیسے ہی وہ اٹھا نا پاؤں دیکھنے کے لیے کہ میرا پاؤں ٹھیک ہوا، تو دیکھا واقعاً پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا. توجہ ہو. صاحب الغدیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ذریعہ مقدس پہ اس نے چل کے دیکھا وہاں سامنے مولا کے ذریعے کے سامنے میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں، تو دیکھا واقعاً اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا، ٹوٹا ہوا پاؤں بالکل ٹھیک. کہا نہ اس نے کوئی نماز شکرانہ پڑھی نہ فجر، فوراً ذریعے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی پاؤں ٹھیک ہو گیا، خدا حافظ. کہا میرا دل ٹوٹ گیا کہ مولا 35 سال سے پڑھا رہا ہوں، الغدیر لکھ رہا ہوں آپ کے دفاع میں، مجتہد بناؤ، میرا پاؤں آج تک ٹھیک نہیں ہوا. کہا لیکن میری اتنی پھر بھی جرت نہیں ہوئی. یہ جو حدیث ہے نا العلم حجاب، معصوم فرماتے ہیں علم حجاب ہے. انسان بڑا محجب انداز سے بات کرتا ہے، بڑے ادب سے، جتنا علم آتا جائے گا ادب اتنا ہی بڑھتا جائے گا. تو کہتے ہیں پھر بھی میری جرت نہیں ہوئی کہ میں مولا سے شکوہ کرتا کہ مولا 35 سال سے میرا بھی پاؤں خراب ہے. کہ پھر بھی میں نے بڑے ادب سے نماز پڑھنے کے بعد ذری پہ ہاتھ رکھا، سلام پڑھا، گھر آ گیا. کہا آ تو گیا، اب میرے آنسو رک نہیں رہے تھے. کہ روتے روتے میں سو گیا کیونکہ پوری رات جاگا ہوا تھا، جمعہ کی صبح تھی. تو کہا جیسے ہی سویا میں نے خواب میں جناب امیر کی زیارت کی. واقعہ مکمل کر دو، سننا چاہیں گے؟ تو کہا میں نے دیکھا جناب امیر علیہ السلام تشریف لائے خواب میں. کہا امینی کیا بات ہے؟ کہا خواب میں بھی میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میری جرت نہیں ہو رہی کہ میں شکوہ کروں. کہ نہیں مولا کوئی بات نہیں. کہ نہیں اے عبد الحسین امینی، جہاں تک تمہارے اجتہاد کا تعلق ہے تو اس کا اجر آخرت میں موجود ہے، اور جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ تو الغدیر لکھے. بہت بڑا دن. توجہ فرما رہے ہیں زانے گرا. مولا کا یہ بہت بڑا جملہ ہے، میرے لیے بہت بڑا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو اے عبد الحسین امینی میرا حق ہے کہ تو الغدیر لکھے. کتنوں میں طاقت ہے میری ولایت کا اتنا دفاع کرنے کی؟
اے عبد الحسین امینی میں نے تجھے اپنی ولایت عطا کی ہے تو پھر میرا حق ہے کہ تو لکھے. سن تو لکھ رہا ہے اس کا اجر آخرت میں ملے گا. یہ جو تو نے لکھا ہے تو نہیں جانتا کہ اس کا آخرت میں کیا بدل ملنے والا. اور جہاں تک سن تیرے پاؤں کا تعلق ہے تجھے خود نہیں معلوم بیماریوں پریشانیوں کا آخرت میں بدل کیا ہوتا. یہ جو لوگ بیمار رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں کوئی نہ کوئی انہیں بیماری ہوتی ہے, کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, کسی کو کوئی بیماری, کسی کی آنکھیں خراب ہے, ہاتھ پاؤں خراب, کہا تم جانتے نہیں ہو ان بیماریوں کا آخرت میں کیا اجر ملنے والا. اگر اسے بھی اس بیمار کو اس عرب کو پتا ہوتا کہ اس کا بدل کیا ہے تو کبھی نہ کہتا مجھے شفا دے دو. کہا اور اے عبد الحسین امینی اس بیچارے کا بس اتنا ہی ایمان تھا, وہ میرے ماننے والوں میں سے نہیں تھا. اس نے سنا تھا کہ علی کے روضے پہ شفا ملتی ہے تو وہ کہیں سے آ گیا تھا اور آ کے میرا امتحان لے رہا تھا. یا علی صبح تک پاؤں ٹھیک ہو جائے نہیں تو ماننا چھوڑ دوں گا. بس اس کا اتنا ہی ایمان تھا, پاؤں ٹھیک ہو تو مانو. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا اس کا اتنا ہی ایمان تھا. کہا اور اے عبد الحسین امینی اگر تو مجھ سے کہہ بھی دینا, کچھ لوگ پہنچ گئے بھائی, کچھ لوگ پہنچ گئے. مولا نے کہا علامہ امینی سے, کہا اے عبد الحسین امینی اگر تو مجھ سے کہہ بھی دینا کہ یا علی میرا پاؤں ٹھیک کر دیں نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا, کہا تب بھی میں تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا. جملوں کو غور سے سنیے گا. مولا فرماتے ہیں اے عبد الحسین امینی اگر تو کہہ بھی دینا مجھ سے کہ یا علی میرا پاؤں ٹھیک کر دے نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا, تب بھی میں تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا. اے عبد الحسین امینی میں تب بھی تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو جائے گا تو جائے گا کہاں. صبح کو ناراض ہو کے جائے گا, شام کو آگے پھر معافی مانگے گا. مولا مجھے معاف کر دیں گستاخی ہو گئی تھی. کہ لیکن اس بیچارے کا بس اتنا ہی ایمان تھا, وہ جاتا تو پھر نہ آتا, اس کا اور ہے. اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم منتیں مانتے ہیں پوری نہیں ہوتی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. مجھ سے اکثر مومنین کہتے ہیں مولانا میں 7 سال سے مسلسل ایک ہی منت مان رہا ہوں, ہماری تو ہوئی. ہمسایہ نہ مانتا ہے نہ کچھ, نہ نماز کا نہ روزے کا نہ کچھ ماننے والا ہے, آتا ہے اور پہلے سال اس کی مراد پوری ہو گئی. بھائی ان کے لیے اور ہے, وہ امتحان کے لیے آتے ہیں, وہ امتحان کے لیے آتے ہیں, تم ایمان کے ساتھ آتے ہو. جو ایمان کے ساتھ آتے ہیں ان کا مقام اور ہے. اس لیے پریشان نہ ہوا کیجیے, کبھی پریشان نہ ہوا کیجیے میری منت پوری نہیں. عزیزان کہ مولا کتنی باریکیاں ایک ایک جملے میں کہہ رہے ہیں. دعا پڑھنے کی عادت ڈالے. آج وقت نہیں تفصیل کا کہ میں پیش کر سکوں. مولا فرماتے ہیں ظالم کبھی بھی خدا کی بارگاہ سے چھپا نہیں رہتا. آج 11 محرم ہے, بلکہ 11 محرم گزر گئی, 12ویں کی شب ہے. روایات میں ہے جب 11 محرم کا دن نکلا نا, کیونکہ عصر عاشور میں ایک کالی آندھی چل رہی تھی, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. بیویوں کو لاشیں نظر نہیں آ رہے تھے, کون سا لاشا کہاں پڑا ہے. دیکھتی بھی تھی تو پہچان نہیں سکتی تھی, اتنی تاریکی چھا گئی تھی, کوئی چراغ نہیں تھا. لیکن روایت میں ہے جیسے ہی 11 محرم کا دن نکلا, ایک مرتبہ بس سورج کا نکلنا تھا, بیویاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئی تھی جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. کوئی بیوی کسی لاشے پہ چلی گئی, کوئی کسی لاشے پہ, کوئی آواز دے کے کہہ رہی تھی واہ قاسمہ, کوئی آواز دے کے کہتی تھی واہ عباسہ, کوئی کہتی تھی واہ علی اکبرہ, کوئی کسی لاشے پہ, کوئی کسی لاشے پہ. لیکن روایت کے الفاظ ہیں 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں, وہ صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہیں اور گریہ کرتی رہیں. جانتے ہیں وہ 2 بیویاں کون ہیں؟ پہلی جناب زینب کبریٰ. روایت کے الفاظ ہیں جناب زینب کسی کے لاشے پہ نہیں گئیں. جناب زینب روتی ہوئی آگے آئیں, بھائی کا طواف کرنے لگی, بھائی کے لاشے کا طواف کر رہی ہیں اور رو رو کے ایک ہی جملہ کہہ رہی ہیں صلی علیک ملیک السما, نانا آپ پہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے. ھذا حسین مرمل بالدماء,
نانا یہ آپ کا نواسا حسین ہے جو پتھروں میں جس کا لاشا پڑا ہے، جس کا پورے لاشے پہ خون بہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپنے لگیں اور مولا فرماتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا، لیکن پھر بھی ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے لاشے پہ کہ جہاں میری پھپھی بوسہ دے سکتے، جہاں میری پھپھی چوم سکتے ہیں، کہ اتنے میرے بابا کو زخم آئے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا کتنے زخم آئے؟ کا 1950۔ کہ مولا ایک جسم پہ اتنے زخم کیسے آ سکتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا جہاں تیر لگا تھا وہیں پہ تلوار بھی لگے تھے، زخموں پہ زخم لگتے رہے تھے۔ امام باقر علیہ السلام فرمایا میں آج ہی حدیث دیکھ رہا تھا، 5ویں امام کہتے ہیں جب میرے جد حسین کھڑے تھے، میرے دادا حسین، تو جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار کا وار کرتا تھا، جس کے پاس تلوار نہیں تھی وہ تیر مارتا تھا، جس کے پاس تیر نہیں تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جسے کچھ نہیں مل رہا تھا وہ پتھر مار رہا تھا۔ کہ لوگوں نے پتھر تک مارے میرے دادا حسین کو۔ اجرکم اللہ۔ پھر جناب زینب نے طواف کرنے کے بعد کہا اماں آپ نے کہا تھا جب ودا کرو تو دوبارہ بوسہ دینا۔ امام سجاد کہتے ہیں جب دیکھا نا کہ کہیں مقام کوئی جگہ نہیں کہ میں بوسہ دے سکوں، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ مولا سجاد کہتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا، کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور چوم کے رو کے کہا اماں میں نے آپ کی طرف سے پھر بھی بوسہ دیا۔ اجرکم اللہ۔ میں یہاں مصائب تمام کر دیتا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں آج 11 محرم کو بھی کتنی دور دور تک لوگ بیٹھے ہیں، نہ جانے کہاں تک مجمع ہے۔ سنیں گے الفاظ کو؟ جانتے ہیں وہ دوسری بی بی کون ہے جو کسی لاشے پہ نہیں گئیں، بس امام حسین کے لاشے پہ روئیں؟ اس دوسری بی بی کا نام رباب بتایا۔ تاریخ نے لکھا جناب رباب کی آنکھیں رو رو کے پتھرا گئیں تھیں۔ بس بھئی ایک مرتبہ دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب رباب آئی نا تو بی بی کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، بندھے ہوئے ہاتھوں سے جناب رباب آکے کہتی ہیں کہ میرے سرتاج حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی۔ اے میرے مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھیں، ایک علی اصغر تھا میں نے آپ پہ قربان کر دیا، دوسرے آپ کی بیٹی سکینہ ہے، جب موقع ملے گا میں اسے بھی آپ پہ قربان کر دوں۔ میرے مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، آپ سے وعدہ کر کے کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ میرے مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ دھوپ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی جناب رباب نے معمول بنا لیا، جیسے ہی صبح ہوتی ایک کوزے میں پانی لیتی، وہ دھوپ میں رکھ دیتی، جب پانی گرم ہوتا تو گرم پانی پیتی اور خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی تھی، کہتی تھی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ ماتم کے لیے رکھتی، کہتی واہ حسینہ۔ جب رہائی ملی جناب، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، جب رہائی ملی نا بی بی کو شام سے کربلا سے ایک مرتبہ بی بی مدینے پہنچی، جب مدینے پہنچی تو دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی، جب 4 مہینے گزر گئے نا مسلسل روتے روتے، تو ایک مرتبہ معالی السبتین میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے بس رہائی کے بعد 4 مہینے بی بی زندہ رہیں۔ جب ایک مرتبہ رہائی کے بعد جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہیں سائے میں آ جائیں، اے سید سجاد آپ کی ماں مسلسل دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں،
ماں سے کہیں سائے میں آ جائیں۔ امام سجاد آئے کہا مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ سے درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب نے رو کے کہا ہے سید سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام آپ سے کہہ رہا سائے میں آ جائیے۔ امام سجاد نے آواز دی کہا پھوپھی اماں میری ماں کا بازو تھا میں ایک بازو جناب زینب نے پکڑا دوسرا بازو امام سجاد نے پکڑا جیسے ہی جناب رباب کو زمین سے اٹھایا جناب رباب نے دونوں ہاتھ بلند کیے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ امام سجاد نے آواز دے کے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے ان کی روح پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دو صرف واسطے دوں گا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ جب آنکھ میں آنسو ہو نا دعا رد نہیں ہوتی۔ پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب شام سے چلی نا بیویاں جب زندان پہنچی تو دیکھا جناب رباب جناب سکینہ کی قبر سے ایسے لپٹی ہوئی ہے جیسے ایک ماں چھوٹے بچے سے لپٹ کے روتی ہے قبر سے لپٹی ہوئی ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا ہاتھوں کو بلند کریں۔ ایک مرتبہ ایسے دیکھا لپٹ کے رو رہی ہیں قبر سے جیسے ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے اور جانتے ہیں کیا جملے کہہ رہی تھی بار بار ایک ہی جملہ کہتی تھی بیٹی اٹھو تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ پروردگارہ مظلومیت اہل بیت کا واسطہ اسیران کربلا کی اسیری کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ داعش و طالبان کو غارت فرما مؤمنین کی حفاظت فرما جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما مقروضوں کے قرضے ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کیا ابھی کسی مومن نے کہا ایک بچہ ہے جو بہت سخت بیمار ہے اس کی چھوٹے بچے کی شوگر بہت ہائی ہوگی پروردگارہ اس بچے کے لیے اور اپنے مریضوں کا ذہن میں لائیے گا۔ ایک صرف سوال کروں گا دوسرا واسطہ پروردگار آپ نے کبھی دیکھا تو نہیں ہوگا کسی بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا ہو شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر بھی لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کلی عنایت فرما۔ پروردگارہ جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مقروضوں کے قرضے ادا فرما حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جتنے مومن و مومنات یہاں موجود ہیں سب کی تمام دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما تمام کے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔